السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم جانیں گے ان باتوں کے بارے میں جن سے روزہ نہیں جاتا، یعنی جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آئیے سب سے پہلے حدیث سنیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس روزے دار نے بھول کر کھایا پیا وہ اپنے روزے کو پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا، یعنی بھول کر کے کھا پی رہا تھا، اس کو روزے دار ہونا یاد نہ تھا، اپنے آپ کو یہ نہیں جانتا تھا کہ میں روزے دار ہوں، روزے سے ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کھانا چھوڑ دے جب یاد آئے اور اپنا روزہ پورا کرے، اس لیے کہ وہ خود نہیں کھا رہا تھا بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کھلا رہا تھا۔ بھول کر کھایا پیا یا جمع کیا، روزہ فاسد نہ ہوا، خواہ وہ روزہ فرض ہو یا نفل، یعنی بھول کر کے آپ کھا پی رہے تھے یا جمع کر رہے تھے تو آپ کا روزہ نہیں جائے گا، چاہے رمضان کے روزے ہوں یا نفلی روزے ہوں، کوئی بھی روزے ہوں، بھول کر کے کھانے پینے جمع کرنے سے روزہ نہیں جاتا۔ کسی روزہ دار کو ان افعال میں دیکھیں تو یاد دلانا واجب ہے، یعنی کہ اگر کھا پی رہا ہو کوئی روزے دار ہو اور اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کو روکنا، اس کو منع کرنا، یاد دلانا، یہ سب چیزیں واجب ہیں۔ اگر آپ نے یاد نہ دلایا تو گنہگار ہوں گے۔ اگر روزہ دار بہت ہی کمزور ہو کہ یاد دلانے پر وہ کھانا چھوڑ دے گا، جس کی وجہ سے کمزوری اتنی بڑھ جائے گی کہ اس کے لیے روزہ رکھنا ہی دشوار ہو جائے گا، اور اگر کھا لے گا تو روزہ بھی اچھی طرح پورا کر لے گا اور دیگر عبادتیں بھی بخوبی ادا کر لے گا، اور چونکہ بھول کر کھا پی رہا ہے اس لیے اس کا روزہ تو ہو ہی جائے گا، لہٰذا اس صورت میں یاد نہ دلانا ہی بہتر ہے۔ بعض مشائخ کرام فرماتے ہیں جوان کو دیکھیں تو یاد دلا دیں اور بوڑھے کو دیکھیں تو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں، مگر یہ حکم اکثر کے لحاظ سے ہے، کیونکہ جوان اکثر قوی یعنی طاقتور ہوتے ہیں اور بوڑھے اکثر کمزور۔ اصل حکم یہی ہے کہ جوانی اور بڑھاپے کو کوئی دخل نہیں، بلکہ طاقت اور کمزوری کا لحاظ ہے، لہٰذا اگر جوان اس قدر کمزور ہو تو یاد دلانے میں حرج نہیں، اور بوڑھا قوی یعنی طاقتور ہو تو یاد دلانا واجب ہے۔ روزہ یاد ہونے کے باوجود بھی مکھی یا غبار یا دھواں حلق میں چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ وہ غبار آٹے کا ہو جو چکی پیسنے آیا آٹا چھاننے میں اڑتا ہے، یا غلہ کا غبار ہو، یا ہوا سے خاک اڑی، یا جانوروں کے کھر یا ٹاپ سے، یعنی حلق کے اندر اگر غبار یا دھواں وغیرہ چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں جاتا ہے۔ اگر بتی سلگ رہی ہے اور اس کا دھواں ناک میں گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر لوبان یا اگربتی سلگ رہی ہو اور روزہ یاد ہونے کے باوجود منہ قریب لے جا کر اس کا دھواں ناک سے کھینچا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگربتی سلگ رہی ہے یا لوبان سلگ رہا ہے تو خود بخود گیا اور اس کو اپنے ناک سے سونگھ رہا ہے، اندر محسوس کر رہا ہے، دھوئیں کو لے رہا ہے، اور اس کو اپنا روزے دار ہونا یاد ہے کہ ہاں میں روزے سے ہوں، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ غسل کیا اور جو پانی کی ٹھنڈک یعنی اندر محسوس ہوئی جب بھی روزہ نہیں ٹوٹا، کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا، صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی تھی، تھوک کے ساتھ اسے نگل لیا، روزہ نہیں ٹوٹا۔ دوا کوٹی اور حلق میں اس کا مزہ محسوس ہوا، روزہ نہیں ٹوٹا۔ کان میں پانی چلا گیا جب بھی روزہ نہیں ٹوٹا، بلکہ خود پانی ڈالا جب بھی روزہ نہ ٹوٹا۔ تنکے سے کان کھجایا اور اس پر کان کا میل لگ گیا، پھر وہی میل لگا ہوا تنکا کان میں ڈالا گیا، اگرچہ چند بار ایسا کیا ہو جب بھی روزہ نہ ٹوٹا۔ دانت یا منہ میں خفیف یعنی معمولی چیز بے معلوم سی رہ گئی کہ لعاب کے ساتھ خود ہی اتر جائے گی، اور اگر اتر گئی روزہ نہیں ٹوٹا۔ دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا مگر حلق سے نیچے نہ اترا تو ان سب صورتوں میں روزہ نہ گیا۔ مکھی حلق میں چلی گئی، روزہ نہ گیا، اور قصدن نگلی تو چلا گیا۔
بھولے سے کھانا کھا رہے تھے، یاد آتے ہی لقمہ پھینک دیا، یا پانی پی رہے تھے، یاد آتے ہی منہ کا پانی پھینک دیا تو روزہ نہ گیا۔ اگر منہ میں کا لقمہ یا پانی یاد آنے کے باوجود نگل گئے تو روزہ گیا۔ اگر یاد آ گیا اور آپ نے تھوک دیا فوراً اور کلی وغیرہ کر لی تو آپ کا روزہ نہیں گیا۔ اور یاد آ گیا، آپ نے تھوکا نہیں لقمے کو، یا پانی پی رہے تھے، پانی منہ میں ہے اور یاد آ گیا آپ نے نگل لیا پانی کو، تو روزہ چلا جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صبح صادق سے پہلے کھا پی رہے تھے اور صبح ہوتے ہی یعنی سحری کا وقت ختم ہوتے ہی منہ میں کا سب کچھ اگل دیا تو روزہ نہ گیا، اور نگل لیا تو جاتا رہا۔ یعنی کہ لاسٹ ٹائم میں آپ کھانا کھا رہے تھے اور ادھر ٹائم ختم ہوا، ادھر سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد میں فجر کا ٹائم شروع ہوا، اور آپ جان رہے ہیں کہ فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے۔ اب اگر آپ کے منہ کے اندر لقمہ ہے، اس کو آپ اندر لے رہے ہیں، پانی ہے اس کو اندر لے رہے ہیں، تو آپ کا روزہ نہیں مانا جائے گا، آپ کا روزہ نہیں مانا جائے گا۔ غیبت کی تو روزہ نہ گیا، غیبت کی تو روزہ نہ گیا، اگرچہ غیبت سخت کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن مجید میں غیبت کرنے کی نسبت فرمایا جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور غیبت، اور حدیث پاک میں فرمایا غیبت زنا سے بھی سخت تر ہے، غیبت زنا سے بھی بڑھ کر کے سخت گناہ ہے۔ اگرچہ غیبت کی وجہ سے روزہ کی نورانیت جاتی رہتی ہے۔ جنابت یعنی غسل فرض ہونے کے حالت میں صبح کی، بلکہ اگرچہ سارے دن جنب یعنی بے غسل رہا، روزہ نہ گیا، مگر اتنی دیر تک قصدن یعنی جان بوجھ کر غسل نہ کرنا کہ نماز قضا ہو جائے گناہ و حرام ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ جس گھر میں جنب ہوں اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جس گھر میں ناپاک لوگ ہوں اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اگر آپ نے پورا دن اسی حالت میں گزار دیا کہ آپ ناپاک ہی رہے تو آپ کا روزہ نہیں جائے گا، لیکن اتنی دیر کرنا، نماز کو چھوڑنا، یہ سخت گناہ ہے، حرام ہے۔ تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہ گیا، مگر اس میں بھی شرط ہے، مگر جب کہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو تو روزہ جاتا رہتا ہے۔ یعنی تل کے برابر کوئی چیز آپ چبا رہے ہیں اور وہ حلق کے اندر چلی گئی، نیچے اتر گئی، اور اس کا مزہ اگر محسوس نہیں ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹا، اور اگر اس کا مزہ محسوس ہو گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تھوک یا بلغم منہ میں آیا پھر اسے نگل گئے تو روزہ نہ گیا۔ اسی طرح ناک میں ریٹھ جمع ہو گئی، سانس کے ذریعے کھینچ کر نگل جانے سے بھی روزہ نہیں جاتا۔ اب روزے کے مکروہات کا بیان کیا جاتا ہے، جن کے کرنے سے روزہ ہو تو جاتا ہے مگر اس کی نورانیت چلی جاتی ہے۔ پہلے چند احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں، پھر فقہی احکام عرض کیے جائیں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ یعنی بری بات کوئی کہہ رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے اور پھر اس پہ عمل کر بھی رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس نے اپنا کھانا پینا چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے جب تک اسے پھاڑا نہ ہو۔ عرض کی گئی کس چیز سے پھاڑے گا؟ روزہ دوزخ کے لیے ڈھال ہے، اور اس وقت تک ڈھال ہے جب تک لکڑی کے اسے پھاڑا نہ گیا ہو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یعنی حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے میں نے عرض کی کس چیز سے پھاڑے گا؟ ارشاد فرمایا جھوٹ یا غیبت سے، جھوٹ اور غیبت سے ڈھال کو پھاڑ دے گا تو دوزخ میں جائے گا ہی ہے۔ اگر جھوٹ اور غیبت سے محفوظ رہا تو روزہ اس کے لیے دوزخ میں ڈھال بنے گا۔
دوزخ کی آگ اس کو نہیں جلا سکے گی اور نہ ہی جلا پائے گی۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضرت سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے بے شمار بار حبیب پروردگار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روزہ میں مسواک کرتے دیکھا، یعنی روزے میں مسواک کرنا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے۔ حضرت سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ہزارہ بار، اس کی کوئی گنتی نہیں، شمار ہی نہیں کہ کتنی مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں مسواک کرتے دیکھا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ دوستو ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے، اس لیے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ حضرات کو مکروہات روزہ